بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق نمبر 41 کا دوسرا حصہ۔ ہم نے پچھلے حصے کے اندر احناف کے مذہب اور ان کی دلائل کو بیان کیا تھا۔ اب ائمہ ثلاثہ کا مذہب دیکھیں۔ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے ہاں مد کی مقدار 1 رطل ہے اور اس کا 1 ثلث، 1 رطل اور اس کا ایک رطل کا تہائی حصہ، اور سا کی مقدار 5 رطل اور 1 رطل کا تہائی حصہ ہے۔ دیکھیں ان کی ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ ہے کہ امام بہقی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ حج پر تشریف لے گئے، وہاں مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی، وہاں پر امام مالک علیہ رحمہ سے سا کی مقدار پر بحث ہوئی۔ امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ سا کی مقدار 5 رطل اور 1 رطل کا ثلث ہے۔ تو امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے دلیل مانگی، تو امام مالک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کی دلیل ہم کل دیں گے۔ اگلے دن مدینہ منورہ کے 50 آدمی اپنے اپنے گھر سے 1 سا لے کر آئے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے یہ سا چلے آ رہے تھے۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ نے ان سب کو ماپا تو ان کی مقدار 5 رطل اور 1 رطل کا تہائی حصہ نکلا۔ تو اس پر امام ابو یوسف علیہ رحمہ متاثر ہوئے اور اپنے سابقہ مذہب سے رجوع کیا ہے۔ دیکھیں ان حضرات کی دلیل کا جواب جو احناف دیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ، جواب یہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں اصول کے تحت ان 5 جو وہ 50 شیوخ مدینہ تھے، ان کے قول سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ سب مجہول ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں امام محمد علیہ رحمہ کی عادت ہے کہ جس مسئلہ میں امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا اختلاف ہو، اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، اور اس مسئلے میں امام محمد نے کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ رونما ہی نہیں ہوا ہے، وگرنہ امام محمد علیہ رحمہ اپنی کتاب میں امام ابو یوسف کے اس واقعے کو ضرور ذکر کرتے۔ دیکھیے اس کے بعد امر ثانی ہم نے رفع تعارض کے بارے میں کہا تھا۔ رفع تعارض دیکھیں بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روایات میں آتا ہے کہ اس میں آتا ہے کہ یتوضأ بالمد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ وضو کیا کرتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا برتن لایا گیا کہ جس میں پانی تھا اور اس کی مقدار کیا تھی، اس کی مقدار 2/3 مد کے برابر تھی، 2/3 مد۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنا وضو کیا ایسے پانی کے برتن کے ساتھ کہ جس میں 2 رطل سما جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف روایات ہیں۔ دیکھیں ان کا جواب رفع تعارض جو کیا گیا ہے، پہلا جواب یہ دیا گیا کہ جس روایت میں مد اور ایسا برتن کی جس میں 2 رطل سما جائیں یسع رطلین کا ذکر آیا ہے، تو یہ تو یہاں جو مقصود ہے، مقصود کے اعتبار سے ایک ہی ہے، یعنی جس میں مد کی 2/3 مقدار سے وضو کرتے تھے، تو یہ مقدار تحقیقی نہیں، اندازے پر محمول ہے۔ یہ مقدار تحقیقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اندازے پر محمول ہے۔ اور مکوک کا لغوی معنی اگرچہ 1.5 سا ہے، لیکن بالاتفاق محدثین یہاں مد مراد لے رہے ہیں، تو فلا تعارض، تو ان میں کوئی تعارض باقی نہ رہا ہے۔ اور دیکھیں امر ثالث ہم نے کہا تھا کہ قال ابو داؤد رواہ ابان، اس سے غرض یہ ہے کہ پچھلی روایت میں قتادہ نے عن صفیہ کہا اور اس روایت میں کہا سمعت صفیہ، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ قتادہ مدلس راوی ہیں اور مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہوتا، تو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ روایت بھی قبول نہ ہو، تو امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے دوسری روایت پیش کر کے قتادہ کی سماعت کی تصریح فرما دی ہے۔ اور دوسری غرض قال ابو داؤد کہ دیکھیں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے 2 شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن عیسیٰ اور شعبہ، کہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ ان دونوں میں فرق بیان کرنا چاہتے ہیں، اور دونوں کی روایت میں کوئی فرق بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عیسیٰ کی روایت میں صحیح نسخہ کے مطابق عبداللہ بن جبر ہے،
اور شعبہ کی روایت کے مطابق عبداللہ بن جبر ہے، یعنی ابن عائشہ کی روایت میں عبداللہ کی کنیت باپ کی طرف اور شعبہ کی روایت میں ان کی کنیت دادا کی طرف ہے۔ اور دوسرا فرق یہ بیان کیا کہ عبداللہ بن یحییٰ کی روایت میں عن انس ہے اور شعبہ کی روایت میں سماع کی تصریح ہے، قال سمعت کے الفاظ ہیں۔ اور تیسرا فرق یہ بیان کیا کہ دیکھیں عبداللہ بن عیسیٰ، یعنی پیچھے بھی عبداللہ بن عیسیٰ، عبداللہ بن یحییٰ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عیسیٰ کی روایت میں رتلین کا ذکر ہے اور شعبہ کی روایت میں مکوک کا ذکر ہے، یعنی رتلین کے الفاظ نہیں ہیں۔ آگے اگلی غد قال ابو داؤد دیکھیے، قال ابو داؤد ورواہ یحییٰ بن آدم۔ اس سے غرض یہ بتانا ہے کہ یحییٰ بن آدم کی روایت پہلی دونوں روایات کے خلاف ہے اور ان میں دو فرق ہیں۔ پہلی دو روایتوں میں عبداللہ کا پورا نام مذکور ہے اور اس روایت میں صرف ابن جبر کہا گیا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ دیکھیں دونوں روایات میں جبر کے والد کا نام ذکر نہیں اور اس میں جبر کے والد عتیق کا نام بھی مذکور ہے۔ آگے ہے قال ابو داؤد سمعت احمد۔ دیکھیں اس سے غرض چونکہ ابو داؤد کے ہاں بھی سا کا وزن 5 رتل اور 1 رتل کا ثلث ہے، تو اس کی تائید میں احمد بن حنبل کا قول نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے سا 5 رتل کا ہوتا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ احمد بن حنبل کے ہاں بھی سا 5 رتل کا اور 1 رتل کا ثلث کا ہوتا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ قال ابو داؤد وہو سا ابن ابی ذئب، اس قول سے دوسری تائید پیش کر رہے ہیں کہ سا ابن ابی ذئب بھی 5 رتل اور 1 رتل کا تہائی حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی سا تھا۔ ابن ابی ذئب کا نام محمد بن عبد الرحمن بن مغیرہ بن حارث بن ابی ذئب ہے اور اس محمد کو 5ویں جد کی طرف نسبت کر کے ابن ابی ذئب کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی زمانہ میں حاکم رہا ہو اور اپنے دور میں 5 رتل اور 1 رتل کا تہائی حصہ یہ سا کے طور پر انہوں نے رائج کیا ہو، یعنی یہ حاکم کے طور پر بھی ابن ابی ذئب رہے ہیں۔ تو امام ابو داؤد علیہ رحمہ ان کو ذکر کر کے اسی قول پر مزید تائید کے طور پر تائید کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔